أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے اوپر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیۃ من ربی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ کافروں کا ایک عمومی اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی نہیں اتاری گئی تھی؟ کافر یہ اعتراض کیوں کرتے تھے؟ کی پسند کی نشانی وہ جو چاہتے تھے، جی جو وہ چاہتے تھے، جو وہ مطالبہ کرتے تھے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، مکہ مکرمہ کی پہاڑی زمین کو زمینی علاقہ بنا دیا جائے جس میں زراعت ہو سکے، فصل اگا سکیں، پھل سبزیاں وغیرہ، اور جو وہ مطالبے کرتے تھے، یا وہ کہتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا کا معجزہ دیا جائے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں سے کلام کیا جائے، یعنی جو ان کے دل میں آتا۔ اللہ نے کسی سے پوچھ کے تو معجزہ نہیں اتارنا ہوتا، اللہ نے تو وہ معجزہ دینا ہوتا جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یعنی ایسا معجزہ نبی پر آ رہا ہوتا ہے، اللہ نبی کے ہاتھ سے صادر کرواتے ہیں جو پچھلے تمام معجزوں سے زیادہ بڑا معجزہ ہوتا ہے، لیکن عناد میں لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہی معجزہ جو پہلے فلاں پر آیا بس وہی ہمیں چاہیے۔ جس طرح یہود کہتے تھے کہ جس طرح پرانے زمانے میں قربانیوں کو آگ کھا جاتی تھی تو اس طرح قربانی کو آگ کھائے تو ہم مانیں گے۔ تو یہ اصل میں ہٹ درمی ہوتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ پورا ہو، بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے پابند تو نہیں ہے، اللہ نے وہ معجزہ بھیجنا ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر اللہ ہمارا من پسند معجزہ بھیج دے وہ بھی ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بہت بڑے ایک وبال ہوتا ہے کہ اگر اللہ من پسند معجزہ بھیجیں تو پھر ڈھیل نہیں ملتی، ورنہ ڈھیل مل جاتی ہے، اور ڈھیل ملنا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارا من پسند معجزہ اتار دیں تب پھر ڈھیل ختم ہو جاتی ہے، پھر جو مان لے تو ٹھیک ہے، جو نہ مانے سب کو پھر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کفار کا اعتراض نقل کر کے آگے ذرا غور کیجئے کیا فرماتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں کوئی نشانی نازل کی گئی میرے ربی ان کے رب کی طرف سے۔ تو نشانی سے مراد جو نشانی ہم کہہ رہے ہیں وہ، ورنہ معجزات تو بہت اترے تھے۔ قرآن کریم جس میں اللہ تعالیٰ ان کا یہ اعتراض نقل کر رہے ہیں، یہ قرآن کریم ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے جو آج تک قائم دائم ہے، معجزہ خالدہ۔ اور دیگر بہت سارے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پر صادر فرمائے، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے بہت سے معجزے دکھائے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر حجر وغیرہ سلام کہتے تھے، اسی طرح آپ کی مبارک انگلیوں سے فوارے کی طرح پانی نکلنا، تھوڑا پانی تھوڑا کھانا بہت سارے لوگوں کو کافی ہو جانا، اور اس قسم کے معجزات، کھانے سے تسبیح کی آواز کا آنا، کھجور کے تنے کا بچے کی طرح بلک بلک کر رونا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے سے سہارا لینا چھوڑ دیا خطبہ دیتے وقت، جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے معجزات پر تو غور نہیں کر رہے، جو بہت بڑے بڑے معجزات ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارا من پسند معجزہ کیوں نہیں آ رہا۔ تو پھر اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو بھی رجوع کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔
یعنی اتنے معجزے ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں، تم ان معجزوں کو چھوڑ کر اپنا ایک معجزہ مانگ رہے ہو کہ جو میرے دل میں معجزہ ہے وہ کیوں پورا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ پابند تو نہیں ہے ہمارے کہ اللہ ہمارے مطابق چلیں۔ تو اگر کسی نے نہیں ماننا، اگر اس کو اس کا من پسند معجزہ بھی دکھا دیا جائے وہ اس کی بھی تعویل کر لے گا، اللہ کو پتہ ہے، اور اس کا جو وبال ہوگا اس پر اور دیگر کفار پر کہ مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ کو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف اسی شخص کو جو رجوع کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ کسے ہدایت دیتے ہیں؟ اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ جو ہدایت حاصل ہی نہ کرنا چاہے، جو اعتراض برائے اعتراض کرے، تو ایسے پھر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی، ایسے پھر گمراہی ہی مقدر بنتی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں، سکون لیتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہیں گمراہ کر دیں، جسے چاہیں اللہ ہدایت دیں، اور اللہ کسے ہدایت دیتے ہیں؟ اسے اللہ ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرے اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی مزید صفات کیا ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں خوش بخت جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ ہر ایرے غیرے کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک بندہ رسیاں توڑا کر بھاگ رہا ہے، ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، منہ موڑ رہا ہے، منہ موڑ بھی نہیں رہا، صرف وہ سر پٹ پیچھے منہ کر کے بھاگ رہا ہے، وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ کیوں ہدایت دیں؟ اللہ ایسے شخص کو گمراہی کر دیتے ہیں۔ اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک اصولی بات فرمائی کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ہے۔ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہمارے دلوں کو موسیقی سے، ہلے گلے سے، گانا بجانے سے، شور شرابے سے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے سکون ملتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں، قلب سلیم کے مالک ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میرے دل کو فلاں موسیقی سے اور گانے بجانے سے اور تماشوں سے سکون ملتا ہے، اللہ پھر حقیقت بیان کرتے ہیں کہ حقیقت اور فطرت بھی یہی ہے کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ روح کی غذا وہ اللہ کا ذکر ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے سکون ملتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، گانے بجانے میں، کھیل تماشے میں، موسیقی میں، تو وہ اس کی فطرت مسخ ہوئی ہوئی ہے۔ اور دیکھیے یہ بڑی ایک اصولی بات ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کی مخلوق ہیں، انسان، باقی تمام مخلوقات بھی، ہم اور ہمارے تمام اعضاء، ہماری تمام صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ ہیں۔ اور کتنی فطری بات ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمارے دلوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے دیگر اعضاء کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے انسان کو اور انسان کے دل کو سکون نہیں ملے گا تو کس سے ملے گا؟ بڑی فطری، بڑی سادہ سی بات ہے۔ تو دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، یہی فطرت ہے اور یہی حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان ہے۔ کسی کو دھوکہ ہو جائے
کہ مجھے گناہ کرنے سے، موسیقی سے اور گانے بجانے سے سکون ملتا ہے، تو یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقی سکون نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں موسیقی سے، ہمیں گانے بجانے سے سکون ملتا ہے، آپ دیکھیے ان کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں تو ایسے لوگ ہر وقت بے چین ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہر وقت اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتے، ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہوتی ہیں ظاہری، تو دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک وسوسہ ہے، ایک دھوکہ ہے کہ ہمیں زیادہ عیش و عشرت سے، زیادہ ڈھول ڈھمکے سے اور زیادہ ہمیں موسیقی سے اور ان چیزوں سے ہمیں سکون ملتا ہے، بہت بڑا وسوسہ ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو غیر فطری ہے۔ دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور ایمان والے چونکہ فطرت پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد توحید ہے، یعنی توحید سے ہی ایک انسان وہ سکون حاصل کر سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے توحید سے، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو توحید سے سکون حاصل کرتا ہے۔ جب اللہ کی بات ہوگی، اللہ کی وحدانیت کی، اور جب اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کی بات ہوگی کہ اللہ کی صفات وہ صرف اللہ رب العالمین کو ہی سزاوار ہیں، اللہ کی کوئی صفت اللہ کی کسی مخلوق کو نہیں دینی، جب بھی توحید کی بات ہوگی، اللہ کی وحدانیت کی بات ہوگی، تو اس سے مومنوں کو سکون ملے گا، مومن خوش ہوں گے کہ اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے دلوں کو اگر ذکر سے مراد توحید لیا جائے بعض مفسرین کے مطابق، تو ان کے دلوں کو کبھی بھی توحید سے سکون نہیں ملتا، وہ توحید کی باتیں سن کر کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، کافر اور مشرک۔ وہ تو جب بھی شرک کی بات ہوگی، جب بھی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بات ہوگی، جب اللہ کی صفات غیر اللہ کو دی جائیں گی، انہیں تب اطمینان نصیب ہوگا، انہیں تب خوشی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کا ذکر کرتے ہوئے، اہل جہنم کا ذکر کرتے ہوئے، کہ تم جہنم میں اللہ نے تمہیں کیوں ڈالا، تمہیں اللہ نے اتنی سخت سزا کیوں دی؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے تھے، تم خوش ہوتے تھے۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد اگر توحید لیا جائے تو توحید سے ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ایمان والے توحید کا بیان سن کر، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت سن کر وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور توحید سے ہی دلوں کو سکون ملنا چاہیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ذکر سے مراد عبادت اور دین کے احکامات ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کا ذکر، دعا، قرآن لے لیا جائے تو اس سے دلوں کا اطمینان ہے، اور ایمان والوں کو اسی سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس سے مراد توحید لے لی جائے تو پھر بھی توحید سن کر اور توحید کی باتیں سن کر ہی ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بالکل واضح ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے طوبی ہے۔ طوبی کیا ہے؟ خوش بختی۔ طوبی کیا ہے؟ بشارت۔ طوبی کیا ہے؟ جنت کا ایک نام۔ مختلف تفسیریں ہیں طوبی کی۔ بعض مفسرین نے اسے خوشی، آنکھوں کی ٹھنڈک مراد لی اس سے، بعض نے اس سے خوش بختی مراد لی، بعض نے اس سے جنت کا ایک اعلیٰ مقام مراد لیا۔ تو یہ مختلف معنی ہیں، اور یہ تمام معنی کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، یہ ملتے جلتے معنی ہیں۔ جو لوگ بھی ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے،
وہ لوگ جن کے پیچھے ذکر ہوا، جو اللہ کے ذکر سے جن کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوش بختی ہے یا طوبہ، جنت کا ایک مقام ہے، وحسن مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے جنت کی صورت میں۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن۔ كذلك أرسلناك، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فی امت، ایک ایسی جماعت میں، ایک ایسی قوم میں، قد خلت من قبلها تحقیق گزر چکی تھیں ان سے پہلے بہت سی امتیں، بہت سی جماعتیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم میں بھیجا کہ جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی تھیں۔ اسی طرح کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کوئی بات ہے تو اسی کی طرح یہ بات ہے۔ تو اسی طرح سے مراد کیا ہے؟ پہلے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ قریش سے پہلے بہت سی قومیں تھیں، اور جس طرح قریش سے پہلے بہت سی قوموں میں سے ہر قوم میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کی طرف سے ایک ہادی آیا، راہبر، رہنما، تو جس طرح پچھلی قوموں میں راہبر اور رہنما آئے، نبی آئے، تو اسی طرح اللہ نے اس قریش میں بھی، اس قوم میں بھی، آخری جو امت ہے اللہ نے اس میں بھی رسول بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول نہیں ہے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے، بلکہ آپ تو آخری رسول ہیں، اور آپ پچھلے رسولوں کا ایک تسلسل ہیں، بلکہ آپ پچھلے رسولوں کا خاتمہ ہیں۔ وہ نبوت کی وہ عمارت، بڑی خوبصورت عمارت جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے وہ اینٹ مکمل کر کے اس عمارت کو مکمل کر دیا، اس کی خوبصورتی کو زندہ جاوید بنا دیا، اور وہ اب عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب اس میں مزید کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح پچھلی امتوں میں ہم نے رسول بھیجے تھے، تو اسی طرح اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا کہ اس امت سے پہلے بہت سی امتیں آ گئی تھیں اور ان میں اللہ کے رسول بھی آئے تھے۔ اچھا جی، کیوں بھیجا؟ اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی تھی۔ کیوں؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ نبی کا سب سے بڑا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے اوپر وہ چیز جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ اصل مقصود تو وہ وحی اللہ کا میسیج ہوتا ہے، وہ اللہ کی ہدایات ہوتی ہیں جو نبی پر نازل ہوتی ہیں اور نبی نے امت کو بتانی ہوتی ہیں، تاکہ آپ تلاوت کریں علیہم، ان لوگوں پر، وہ چیز جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، قرآن اور قرآن کی تشریح، حدیث مبارکہ، تاکہ آپ وہ انہیں سنائیں، انہیں سکھائیں، آپ خود بھی عمل کریں اور آپ کی قوم بھی اس پر عمل کرے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا، رحمان کے ساتھ، وہ یعنی قریش، وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ رحمان تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، مراد یہ ہے اللہ کو تو مانتے تھے قریش، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، تو یہاں رحمان کے ساتھ کفر کرنے سے مراد ہے وہ اللہ کا مبارک نام رحمان نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، رحمان کو نہیں مانتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے، وہ اس کا بھی انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بسم اللہ کہیں، الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ یہ آپ نے کوئی نئے معبود گھڑ لی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ جی ہمارا معبود تو اللہ ہے، رحمان رحیم تو یہ کوئی نیا معبود ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں، یہ تو شرک ہے، اللہ معاف کرے۔ وہ خود شرک میں ڈوبے ہوئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر آپ رحمان رحیم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو رحمان رحیم کو نہیں مانتے۔ یعنی مشرک خود تھے، اللہ کے ساتھ شرک خود کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے وحی اتاری اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ناموں میں سے رحمان نام کا ذکر کیا، رحیم نام کا ذکر کیا، دیگر بہت ساری صفات بیان کی۔ تو کسی ذات کی زیادہ صفات سے کثرت ذات تو مراد نہیں ہوتی، ایک ذات کی انگن صفات جب اللہ تعالیٰ ہوں خاص طور پر، تو اللہ کی صفات کو تو محدود کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے
قریش کے اس اعتراض کا ذکر کیا، وہ رحمان کو نہیں مانتے. جیسے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ کہو یا رحمان کہو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کے مبارک صفات، اللہ کے مبارک نام بہت زیادہ ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. تو اللہ کو اللہ کہہ کر پکارا جائے یا اللہ کو رحمان کہہ کر پکارا جائے. جس نام سے اللہ کو پکارو جو اللہ کا نام ہے، تو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں ہم رحمان کو نہیں مانتے، یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اور یہ کہنا کہ جی رحمان تو کوئی اور ذات ہے، ہم تو کسی اور ذات کو نہیں مانتے، یہ تو شرک ہے. کوئی شرک آپ خود کرتے ہیں. آپ تو اللہ کی صفات غیر اللہ کو دے کر، اللہ کی مخلوق کو دے کر آپ ان سے حاجتیں اور نظر و نیاز اور ذبح کرتے ہیں ان کے لیے، اور آپ ان پر توکل کرتے ہیں، پرانے انبیاء پر اور نیک لوگوں پر. شرک تو آپ کرتے ہیں. تو وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، رحمان کے نام کا انکار کرتے ہیں. جی وہ کافروں کو پتہ تھا کہ وہ غلط، کافروں کو پتہ نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ہمیں رحمان کا نہیں پتہ. بس بیٹا وہ کافر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں صحیح باتوں کا بھی انکار کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، رحمان سے مراد اللہ کو سجدہ کرو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں عمر رحمان، رحمان کون ہے، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے. انسجد لما تأمرون ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، آپ کی بات تو ہم نے ماننی نہیں. ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم آپ اللہ کا جو نام بیان کر رہے ہیں ہم نہیں اسے جانتے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں بس. اور اپنی طرف سے بڑا موحد بنتے تھے. اچھی توحید ہے یہ. اللہ کی صفات کا انکار کر دینا تو توحید کوئی نہیں ہے. تو قرآن کریم میں اللہ نے اس کا بہت دفعہ ذکر کیا. وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مبارک صفت جو اللہ کا نام بھی ہے ذاتی، اس کا انکار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے صلح کرنی چاہیے، صلح حدیبیہ، تو آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے اعتراض کیا رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے، ہم تو اللہ کو جانتے. تو وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قل ہوا ربی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ ان کو جواب دیں ہوا ربی، وہ میرا رب ہے. تم جس رحمان کا انکار کر رہے ہو، جس رحمان کا کفر کر رہے ہو، وہ تو ہے ہی نہیں. وہ رحمان تو اللہ رب العالمین کا مبارک نام ہے، اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے، اور اس رحمان کا جو مسمى ہے اللہ، وہ تو میرا رب ہے اللہ. لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ کو رحمان کہنا یہ توحید کے منافی نہیں ہے، یہ عین توحید ہے اور اللہ کی عظیم صفت ہے. وہ میرا رب ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. اس کا نام اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، اور دیگر صفات بھی ہیں عظیم. علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا. وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اسی پر میں توکل کرتا ہوں اللہ پر، میرا اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل نہیں ہے. رحمان اللہ کی ہی صفت ہے، کسی اور پہ میرا توکل نہیں ہے. میرا اللہ پر ہی توکل ہے. وإلیہ متاب، اور اللہ کی طرف ہی میرا لوٹنا ہے. متاب لوٹنا، متابی با پہ زیر ہے، اصل میں یا تھی آگے، اصل لفظ تھا متابی. اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے میرا، یعنی اللہ کی طرف ہی ہم نے مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے. اور اس کا بھی کفار انکار کرتے تھے باس بعد الموت کا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اور اگر بے شک قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ چلا دیے جائیں اس کے ذریعے پہاڑ، او قطعت به الارض یا پھاڑ دی جائے اس کے ذریعے زمین شق کر دی جائے، او کلم به الموتى یا کلام کیا جائے اس کے ذریعے مردوں سے. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ، حکم، جمیعا سارے کا سارا.
بل للہ الامر جمیعا سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، او کلم بہ الموتیٰ پہ بات ختم ہو رہی ہے، لیکن کہنے کو یہاں بات ختم ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو معنی مکمل نہیں ہوتا، ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن سے مراد یا تو قرآن خود ہے قرآن، یا قرآن سے مراد اللہ کی کوئی بھی کتاب، اللہ کی جو پچھلی کتابیں ہیں ان سب پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے لغوی طور پر، وہ بھی قرآن ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو قرآن سے مراد پچھلی آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ اپنی سواری پر کچاوا وغیرہ رکھتے اور سواری کو تیار کرتے، اس دوران قرآن پڑھ لیتے، حضرت داؤد کے حوالے سے۔ حالانکہ حضرت داؤد پر تو قرآن نہیں اترا، اگر قرآن سے مراد یہ قرآن لیا جائے تو وہاں قرآن سے مراد کیا ہوا؟ زبور۔ تو یہاں ہم قرآن سے مراد پچھلی کتابیں بھی لے سکتے ہیں اور قرآن سے مراد اصل قرآن بھی لے سکتے ہیں، دونوں تفسیریں ہیں۔ میں پہلی تفسیر کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی آسمانی کتابوں میں سے، کوئی ایسی کتاب، قرآن سے مراد کوئی بھی آسمانی کتاب لے لی جائے، اور اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ چلا دیے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مکہ مکرمہ پہاڑی علاقہ ہے، اور کفار کا مطالبہ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا، وہ کہتے ہیں وہ نشانی کیوں نہیں اتری، تو کفار کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ یہ پہاڑ چلا کر، یہ پہاڑوں کو ختم کر کے مکہ کو زمینی علاقہ بنا دیا جائے تاکہ اس میں زراعت ہو سکے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا روزی کا ذریعہ زراعت، آج بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارا پاکستان ایک زرعی ملک، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہم اس سے صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے چیزیں، زراعت سے متعلقہ بھی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے زراعت۔ تو کفار کا ایک اعتراض تھا، جی ہم یہ نشانی چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑی سرزمین کو میدانی سرزمین بنا دی جائے تاکہ اس میں زراعت ہو سکے۔ اب اس کے لیے دو چیزیں ضروری تھیں، ایک تو پہاڑ وہاں ختم ہو جائیں، پتھریلی زمین اور پہاڑی سلسلہ ختم ہو جائے، اور دوسری چیز کہ زمین کے اندر ہل چلایا جا سکے اور زمین میں زراعت کی جا سکے۔ تو یہاں دونوں کا ذکر ہے۔ اور اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی اس سے پہلے کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، پہاڑ ختم ہو جاتے کسی علاقے سے، یا اس کے ذریعے زمین شق کیا جاتا زمین کو تاکہ اس میں زراعت ہو سکے، زمین شق ہو جاتی، زمین شق کر کے اس میں نہریں بنا دی جاتی، او کلم بہ الموتیٰ، یا کلام کیا جاتا اس کے ذریعے مردوں سے، بات ختم ہو گئی ہے۔ اب آگے محذوف ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی ایسی کتاب تھی کہ جس کتاب کے ذریعے پہاڑی علاقے ختم کر دیے گئے ہوں، زمینوں کو، پتھریلی زمینوں کو شق کر کے ان کے اندر زراعت کی گئی ہو، اس میں نہریں بہائی گئی ہوں، یا مردوں کو زندہ کیا گیا ہو، مردوں کو زندہ کر کے ان سے کلام کیا گیا ہو، اگر پچھلی کسی کتاب سے ایسے معجزات ہوئے ہوں، پچھلی کسی نبی سے، پچھلی کسی کتاب سے، تو اس کتاب سے بھی ایسے معجزات دکھائے جا سکتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے بھی ایسے، یہ محذوف ہے۔ اگر پہلے کسی کتاب سے ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، اس قرآن سے بھی۔ یہ قرآن پچھلی کتابوں سے افضل کتاب ہے، اس سے بڑے بڑے معجزے اس سے بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، اگر پہلے کسی کتاب سے ایسا ہوا ہو، پہلے کسی دور میں ایسا ہوا ہو تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر یہی قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ بھی چلا دیے جائیں، پہاڑ ختم کر دیے جائیں مکہ کے، اور زمین شق کر دی جائے، نہریں بہا دی جائیں جس طرح کفار مطالبہ کرتے ہیں، اور زراعت ہو جائے مکہ مکرمہ میں، اور مردوں سے کلام کیا جائے اس قرآن کے ذریعے، اور یہ سب باتیں اس قرآن کے ذریعے ہو سکتی ہیں۔
قرآن اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، یہ ساری باتیں ممکن ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر اس قرآن سے یہ باتیں بھی ہو جائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ محذوف ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دونوں تفسیریں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں، اور دونوں تفسیریں وہ محذوف نکال کر پوری ہوں گی۔ پہلی تفسیر او کلم بہ الموتیٰ پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اگر کسی قرآن سے، یعنی پچھلے کسی قرآن سے، یعنی پچھلی کسی کتاب سے قرآن کا اطلاق کسی بھی آسمانی کتاب پر ہو سکتا ہے، جیسے میں نے زبور کے حوالے سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3417، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خفف علی داود علیہ السلام القرآن، حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن کو خفیف کر دیا گیا تھا۔ فکان یأمر بدوابہ فتسرج فیقرأ القرآن قبل ان تسرج دوابہ، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری کے بارے میں حکم دیتے کہ اس پہ کجاوا وغیرہ وہ لگایا جائے، سیٹ کیا جائے، تو وہ کجاوا وغیرہ سیٹ کرنے سے پہلے آپ قرآن پڑھ لیتے، قرآن مکمل کر لیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ ولا یاکل الا من عمل یدہ، اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام نہیں کھاتے تھے مگر اپنے ہاتھ کے عمل سے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، حلال کی کمائی سے۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام پر قرآن کو ہلکا کر دیا گیا تھا۔ یہاں قرآن سے مراد کیا ہوا؟ تو زبور۔ تو قرآن کا اطلاق پچھلی کتابوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر پہلی تفسیر، اگر کسی پچھلی آسمانی کتاب سے پہاڑوں کو چلایا گیا ہو یا زمین کو پھاڑا گیا ہو کہ زمین میں زراعت ہو اور نہریں وغیرہ، او کلم بہ الموتیٰ، یا مردوں سے کلام کیا گیا ہو، بات ختم ہو گئی ہے۔ اب یہاں محذوف نکالیں گے، اگر پچھلی کسی آسمانی کتاب سے ایسا ہوا ہو تو قرآن سے یہ چیز بدرجہ اولا ہو سکتی ہے، یہ محذوف ہے۔ قرآن زیادہ افضل کتاب ہے، خاتم الکتب ہے۔ اور دوسری تفسیر ولو ان قرآنا، اور اگر قرآن سے مراد یہی قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب، اگر قرآن سے پہاڑ بھی چلا دیے جائیں، اگر قرآن سے زمین بھی شق کر دی جائے کفار کے مطالبے کے مطابق، اگر ہو بہو ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، مکہ مکرمہ کو زرعی علاقہ بنا دیا جائے، نہریں وہاں آ جائیں، پہاڑ ختم کر دیے جائیں، او کلم بہ الموتیٰ، یا قرآن کے ذریعے، قرآن کے معجزے سے مردوں سے کلام کیا جائے، اگر یہ سارے کام بھی ہو جائیں قرآن سے، یہ ہو سکتے ہیں قرآن سے، یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے۔ یعنی جس اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، جس اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، اس اللہ کے لیے یہ کام کیا مشکل ہے؟ جس اللہ نے میدانی علاقے بنائے ہیں وہ پہاڑی علاقوں کو میدانی علاقہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر قرآن کے ذریعے یہ کام بھی ہو جائیں، آگے محذوف ہے، کیا محذوف ہے؟ اگر یہ کام بھی ہو جائیں لم یؤمنوا، تو یہ ایمان نہیں لائیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ محذوف ہے۔ جو مرضی ان کا من پسند معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام والی روایت کا حوالہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث 3417 ہے، جس میں داؤد علیہ السلام کی کتاب کے لیے جو زبور ہے قرآن کے مطابق، وہ آتینا داؤد زبورا، تو زبور کو یہاں قرآن کہا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام پر قرآن کو ہلکا کر دیا گیا تھا، یعنی زبور کو، یعنی یہ بھی معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، تھوڑے وقت میں زبور پڑھ لیتے تھے، وقت میں برکت تھی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ جتنی دیر میں جانور کو تیار کیا جاتا ہے سواری کے لیے، اس پر کاٹھی وغیرہ اور یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، اتنی دیر میں وہ زبور پڑھ لیتے تھے، وقت میں برکت تھی۔ تو یہاں زبور کے لیے قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر پچھلی کسی کتاب سے یہ کام ہوئے ہوں تو قرآن سے بھی بدرجہ اتم ہو سکتے ہیں، بدرجہ اولا ہو سکتے ہیں، ایک تفسیر۔ اور اگر دوسری تفسیر، اگر قرآن سے یہ سارے کام کر بھی دیے جائیں جو یہ مانگ رہے ہیں، ان کا مطالبہ من وعن پورا کر بھی دیا جائے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری تفسیر، کیوں نہیں ایسا ہوگا؟ کیوں یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے معجزہ، ایک تو پتہ لگا قرآن کتنا، اس سے پتہ لگا قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن، کہ قرآن سے اتنے بڑے بڑے معجزے بھی پورے کیے جا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، مردوں سے کلام ہو سکتا ہے، قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے۔
قرآن سے پہاڑ سرکائے جا سکتے ہیں، قرآن سے زمین شق کی جا سکتی ہے، پتھریلی زمین کو ایک جو ہے وہ نہروں والی اور سرسبز و شاداب زراعت والی زمین بنایا جا سکتا ہے قرآن کے ذریعے۔ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے نہیں لائیں گے کہ اللہ نے چونکہ اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو پابند نہیں کیا، اللہ نے ان پر جبر نہیں کیا سب ایمان لائیں۔ اگر اللہ نے جبر کیا ہوتا سب کو ایمان لانا پڑتا، جس طرح دیگر تمام مخلوقات وہ مجبوراً اللہ کی اطاعت کرتی ہیں طوعا و کرہن، لیکن اللہ نے انسان کو اور جنوں کو اختیار دے دیا۔ جب اللہ نے اختیار دے دیا، اب اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اختیار دینے کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہو تو ایمان لاؤ چاہو تو ایمان نہ لاؤ، تو اللہ نے اختیار اس لیے دیا ہے، اللہ کو پتہ تھا جب اختیار دیا جائے گا کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ لوگ ایمان لائیں گے۔ جنہوں نے ایمان نہیں لانا انہوں نے نہیں لانا، ان کو ہزاروں لاکھوں معجزات بھی دکھا دیا جائے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ جس نے ایمان لانا ہے وہ ایک نشانی دے کر بھی ایمان لے آئے گا، جس نے نہیں لانا نہیں لائے گا۔ اسی لیے اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، ورنہ جہنم اللہ نے بنائی نہ ہوتی۔ جہنم اللہ نے اس لیے بنائی ہے، اللہ کو پتہ تھا اپنے علم سے، علم غیب سے، کہ جب اللہ اختیار دیں گے تو اختیار کے بعد کچھ لوگ ضرور کفر کریں گے۔ اب ایسے لوگوں کو ہزار معجزات دکھا دیے جائیں بڑے بڑے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ سارے کا سارا۔ یعنی اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی اللہ نے اختیار کیوں دے دیا، اختیار کی وجہ سے اب کئی لوگ کفر کر لیتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے انسان اور جن کو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار، حکم دینے کا اختیار اللہ وحدہ لا شریک کے پاس، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آسمان زمین کو اختیار کیوں نہیں دیا اور اللہ نے انسان اور جن کو اختیار کیوں دے دیا؟ اللہ کے پاس سارے کام کا فیصلہ ہے۔ اب جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اب اس اختیار کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آسمان نیچے ہو جائے زمین اوپر ہو جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ ایمان نہ لانے کی وجہ اللہ کو انہیں مجبور کرنا نہیں ہے کہ وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے، نہیں، وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، بس اللہ نے ایک چیز طے کر رکھی ہے، انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، ورنہ مجبور کرنا ہوتا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ جبراً کلمہ پڑھوا دیں کسی سے، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کرنا۔ اب سوال یہ کہ پھر اللہ نے کیوں اختیار دیا؟ اللہ نہ اختیار دیتے، اللہ کے فیصلے ہیں، سارا حکم اللہ کے لیے ہے، اللہ جو چاہیں کریں، اللہ نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ جو کفر کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کفر کرتا ہے اور وہ اس کا وبال اس پر ہوگا، اور وہ عین اللہ کا عدل ہے۔ اور جو ایمان لاتا ہے وہ اپنی مرضی سے ایمان لاتا ہے اور اس کو اس کا اجر ملے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، وہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا پس نہیں مایوس ہوئے ایمان والے، کیا ابھی تک ایمان والے اس بات سے مایوس نہیں ہوئے ان لو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا تو اللہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ سوال کرتے ہیں، اس سوال کے اندر انکار ہے، کیا ابھی تک ایمان والے مایوس نہیں ہوئے؟ کیا مطلب؟ یعنی ایمان والوں کو مایوس ہو جانا چاہیے اس بات سے۔ کس بات سے مایوس ہو جانا چاہیے؟ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اس بات سے ایمان والوں کو مایوس ہو جانا چاہیے کہ سب کو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ کیوں سب کو ہدایت نہیں ہو سکتی؟ اس لیے سب کو ہدایت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے جبر نہیں کیا۔ اللہ نے شریعت بھیجی تو ہے، لیکن اللہ نے شریعت کو جبراً انسان اور جنوں پر لاگو نہیں کیا، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے تو اب لوگوں کو اس بات سے مایوس ہو جانا چاہیے کہ پوری دنیا مومن نہیں ہو سکتی۔ اصل میں بعض لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ہمدردی
میں کہ جی یہ سب ایمان کیوں نہیں لاتے. اسی طرح بعض لوگوں کے دل میں آتا کہ سب کفار ایمان کیوں نہیں لاتے. بعض دفعہ ہمارے دل میں بھی بات آ جاتی ہے کہ سب کفار ایمان کیوں نہیں لاتے, یہ جہنم کیوں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات سے مایوس ہو جانا چاہیے کہ سب ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات طے ہے. ابھی تک لوگ مایوس نہیں ہوئے اس بات سے, ابھی تک ایمان والے اس بات سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی. تو اس بات سے مایوس ہو جانا چاہیے کہ سارے لوگ ایمان لائیں گے. اس لیے مایوس ہو جانا چاہیے کیونکہ اللہ نے جبر نہیں کیا, اللہ نے اختیار دیا ہے. جب اللہ نے اختیار دیا ہے, اب اس اختیار کا نتیجہ یہ ہے کہ ضرور بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. اب جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو دنیا جہاں کی 10,000 نشانیاں بھی دکھا دی جائیں, بڑی سے بڑی نشانیاں بھی دکھا دی جائیں, قرآن کے ذریعے مردوں سے کلام بھی کر لیا جائے, قرآن کے ذریعے پہاڑی علاقوں کو میدانی علاقے بھی بنا دیے جائیں, لوگوں کے مطالبے کے عین مطابق, لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. اور نہیں زائل ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, نہیں زائل ہوں گے یعنی نہیں ٹلیں گے. کافر لوگ نہیں ٹلیں گے, کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا کافروں کے لیے, اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا کافروں کے لیے. تصیبہم کہ پہنچتی رہے گی انہیں, بما صنعوا بسبب اس کے جو انہوں نے کیا, یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے کفر, ان کے شرک کی وجہ سے. ہمیشہ کافروں کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پہنچتا رہے گا. کیا پہنچتا رہے گا؟ قارعۃ, کھڑکھڑانے والی چیز, عذاب مراد ہے. ہمیشہ کفار پر ان کے کفر, ان کے شرک کی وجہ سے مصیبتیں اور عذاب والی چیزیں آتی رہیں گی. او تحل قریبا من دارہم, یا نازل ہوتی رہیں گی ان کے گھروں کے قریب. یا تو کافروں پر عین عذاب نازل ہوگا یا ان کے قریب عذاب نازل ہوگا ڈراوے کے لیے. حتی یاتی وعد اللہ, حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو نماز پڑھ لیتے ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے, تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.